اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الانعام لتركبوا منها الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته وأي آيات الله صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں، لترکبوا منہا تاکہ تم سوار بھی ہو جاؤ، ومنہا تأکلون اور ان کے گوشت میں سے تم کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ان مویشیوں میں بڑے نفع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور اس لیے بنائے تاکہ تم اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آیاتی خدا اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ انعام جتنے بھی چپائے مویشی ہیں اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تم ان پہ سوار بھی ہوتے ہو اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور حلال جانور آپ کو کھلا دیے، حرام جانوروں سے آپ کو روک دیا، پاکیزہ رزق آپ کو عطا فرمایا، گندے رزق سے آپ کو بچایا۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر نوافع بڑے ہیں، ان کی اون جو ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لباس پر استعمال کی جاتی ہے، اور ان کے جو بال ہوتے ہیں ان کی کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ بڑے مضبوط تر ہوتے ہیں۔ ہم تو کپڑے پہنیں گے تو گزارا چلے گا، کبھی موٹے پہنیں گے تو نظام چلے گا، اگر پتلے پہنیں گے تو سردیوں میں سردی لگے گی، موٹے پہنیں گے تو گرمیوں میں گرمی لگے گی۔ ان کے پاس کوئی پتلا کوئی موٹا کوئی چھوٹا نہیں ہے، ان کی اون ہے، ان کا وہی لباس ہے، ان کی وہی کھال ہے، یہ برفوں میں بھی رہتے ہیں، آپ کے چھوٹے علاقوں میں بھی رہتے ہیں، ہر مقام پہ رہتے ہیں، پھر ان کی اون سے بڑی بڑی جیکٹس بنتی ہیں، بڑے بڑے کوٹ بنتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں، اور ہم اس کا نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فائدہ عطا فرمایا، اپنے مقاصد تک آپ ان سواریوں کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اب تو جہاز کا دور ہے، گاڑی کا دور ہے، بس کا دور ہے، ایک دور تھا جس میں اونٹ پہ سوار ہوتے تھے۔ بڑے بڑے حدیث والے اپنے واقعات لکھتے ہیں،
ہم حدیث حاصل کرنے کے لیے اونٹ پر مہینوں کا کیا کرتے تھے؟ سفر کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جس میں لوگ جو تھے وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ اعلان حج کریں، لوگ اونٹوں پہ آئیں گے اور اونٹ پہ سوار ہو کے آپ پہ حج کریں گے۔ اونٹوں پر بھی جہاد بھی ہوئے ہیں، گھوڑوں پہ جہاد ہوئے ہیں، خچروں پہ جہاد ہوئے ہیں، گدھوں سے آپ نے دیکھا کتنا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اور ان کے اوپر مال کو لاتے ہیں۔ گدھا ریڑھی کو دیکھ لیں، گدھے کو دیکھ لیں، خچر کو دیکھ لیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، اپنی اپنی شناخت بنائی ہے۔ پھر کمال کی بات یہ ہے بہت سے بڑے بڑے جانور ہیں جو سواریوں کے کام آتے ہیں لیکن کھانا ان کا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ چیتا ہے، شیر ہے، آپ کے لیے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن چیتا شیر آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے لیکن آپ کا تحفظ بھی ہے، آپ کا کیا ہے؟ تحفظ بھی ہے۔ چیتے اور شیر سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کسی کے جنگل میں نہیں جاتے، آپ اس کی لکڑیاں نہیں کاٹتے۔ یہ تمام نعمتیں ہیں، یہ تمام کیا ہے؟ نعمتیں ہیں۔ اور ان کے اوپر بھی اور کشتیوں کے اوپر بھی آپ سوار ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کشتی کو چلانا اللہ کا نظام ہے، کشتی کو روکنا اللہ کا نظام ہے۔ آج دیکھیں سوات کے سمندر میں، دریا میں تقریباً 15 افراد خاندان کے تھے جو وہاں پہ کھڑے تھے، بیچ میں ایک نارمل حالت میں پیچھے سے پانی کا ریلا آیا اور وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ڈوب گئے۔ پانی میں جوش لانا، پانی کو نرم کرنا، پانی کو ہلکا کرنا، پانی کو چلانا۔ یریکم آیاتہ، اس دریا کو، سمندر کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی آیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ سمندر کو دیکھیں اور اس کی موج کو دیکھیں اور سمندر جس ٹائم دھکے لگا کر آپ کی موج ڈالتا ہے تو اس طرح لگتا ہے جس طرح کسی نے آپ کو پیچھے سے کیا دے دیا؟ دھکا دے دیا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تم آیتیں خدا کی جو دیکھتے ہو وہ تمہیں سمندر میں نظر آتی ہیں۔ کبھی کشتی کا ملاح یہ بتائے کشتی خراب ہو گئی ہے اور یہ کشتی ڈاما ڈول ہو گئی ہے اور اس کا آپ کوئی پتہ نہیں ہے کیا بنے گا، یا بحری جہاز آپ دیکھ لیں ذرا سا اس میں ٹیکنیکل پرابلم آ جائے تو لوگ کتنے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اور کتنے ڈر جاتے ہیں۔ اس طرح گھوڑے پہ آپ سوار ہو جائیں، گھوڑا بھی کبھی کبھی ایسی سپیڈ میں ہوتا ہے۔ اونٹ پہ آپ سوار ہو جائیں، اونٹ اگر وحشی ہو جائے تو پھر بھی اللہ کا نظام آپ کو نظر آتا ہے۔ تو سواریاں اپنا کام پورا کر رہی ہیں، بوجھ پورا لاد رہی ہیں، آپ کو اپنی اونٹ سے بھی کیا دے رہی ہیں؟ فائدہ دے رہی ہیں، اور آپ کو بوجھ اٹھا کے بڑے بڑے مہنگے کرایوں سے کیا کر دیتی ہیں بھائی؟ بچا دیتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے۔ آپ ان کی نشانیوں کو بھی دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا مقام بھی دیکھنا ہے کہ جب یہ اپنے کام پہ پورا لگ گئی ہیں، آپ کو بھی اپنے کام پہ کیا ہونا چاہیے؟ پورا لگ جانا چاہیے۔ تو اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت، اللہ کے حصول محبت کے لیے آپ خدا کی نعمتوں پہ غور کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنی توحید نصیب فرماتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برحمتک یا